اور یہ عمران خان صاحب کا معاملہ ذرا تیزی سے آگے چلے گا ملٹری کورٹ کا جو آپ کی رائے میں جائے گا تو یعنی اٹس اے میٹر آف فیو ویکس ناؤ؟ نہیں سر، فیو ویکس میں تو پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. 45 سال میں آپ نے بھٹو صاحب کا یہ بتایا کہ وہ غلط ہوا. اس بار 45 سال نہیں ہوں گے، 45 مہینے بھی نہیں ہوں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی مچ بفور ٹائم. اور یہ اسپیڈی ٹرائل ہے، جسٹس ٹرائل ہے جسٹس کا، اور یہ بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ آپ کہاں سے شروع ہوتے اور کہاں پہنچ گئے اور کہاں جا رہے ہیں. تو آخری بات 14-15 تاریخ آ جائے گی، سول نافرمانی شروع ہو جائے گی، اس سے کوئی پریشر نہیں بنے گا کسی پہ بھی؟ سر سول نافرمانی کا تو ہوا نکل گئی غبارے سے. ملک کو نقصان پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ فیض حمید کو بچانے کے لیے کر رہا تھا. میں ٹھیک ثابت ہو گیا، اللہ کی مہربانی ہے. اور بے چینی اور تھلتلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریس ریلیز میں میرا نام لکھ کے مجھے بڑی پیاری پیاری باتوں سے نواز رہے ہیں. تو میں تو ان کیڑے مکوڑوں کو 15 سال بھی اپنے پیر کے نیچے رکھا ہے، آگے ہی پیر کے نیچے رکھوں گا. ان کی تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ جو پلان کرتے ہیں اس کو اللہ کی مہربانی سے میں اکیلا سنگل ہینڈلی انڈو کر دیتا ہوں. کتنے انہوں نے پلان بنائے، 24 کو آئیں گے، رہا کرا لیں گے. میں نے کہا بھاگ جائیں گے، بھاگ گئے. میں نے کہا ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے، اس سے پہلے گنڈا پور آپ نے کہا وہ پہنچ گیا ہے، آنے والا ہے. وہ کافی پی کے چسکی ڈال کے ڈگی میں بیٹھ کے چلا گیا، نمودار ہو گیا. تو بڑی بڑی باتیں سب نے کی ہیں. 2.5 سال سے آپ کو سکھا رہا ہوں. آگے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چیزیں ٹھیک ہوگی. فیصل واڈا صاحب ایک اور اہم بات ہے کہ پچھلے دنوں جب آپ بلاول صاحب سے ملے، آپ نے ان کے لیے تعریفی کلمات کہے، تو بہت ساری یہ بات یہ ہونے لگی ہے مارکیٹ میں، آپ کے بیان سے ذرا اس میں وضاحت آ جائے گی کہ جناب کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے تحت نون لیگ پیچھے چلی جائے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بلاول صاحب کو لے آیا جائے اور سسٹم اس طرح آگے چلے. رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک اس کا کوئی چانس ہے یا نہیں؟ ایک تو آپ نے وہ کہا نا کہ نون لیگ اپنا کوئی بلنڈر کرے اور جائے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ تو آ گیا نوٹڈ. لیکن کہیں اور بھی کہیں یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ اس سسٹم میں سب بندی میں ایسی کوئی تبدیلی کی جائے، یا فی الحال ایز وی اسپیک ایسی کوئی سوچ نہیں ہے؟ میں نے کسی اسٹیٹمنٹ میں، کسی بیان میں، کسی جگہ پہ ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے، تو میں کہوں گا یہ پاسبل تو اگلے گھنٹے میں بھی ہے، 2 گھنٹے بعد بھی ہے، 2 مہینے بعد بھی ہے، 10 سال بعد بھی ہے، 20 سال بعد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ کوئی چیز پتھر پہ لکیر ہے، نعوذ باللہ آسمانی کوئی بات آ گئی ہے، تو میں آپ سے ابھی بھی کہوں گا کہ میں نہیں مانوں گا اس بات کو. اور آپ مجھ سے میرا تجزیہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا جو میں نے آپ کو الیکشن والے دن دیا تھا، میرا ذاتی تجزیہ وہیں کھڑا ہے. تو میں تو اپنی بات سے نہیں ہٹ رہا. آئی کین بی رائٹ، آئی کین بی رانگ. لیکن اگر آپ اس کا تاثر نکال دیں اور کسی گورنمنٹ کو بخار چڑھ جائے یا اس کو نزلہ ہو جائے، اس کو وائرل ہو جائے اور وہ میرے لیے کیمپیننگ شروع کر دے صرف میری ملاقاتوں کی وجہ سے، تو میں نے آپ سے کہا سر میں اللہ کی مہربانی دوستی دشمنی اچھی طرح نبھاتا ہوں، کوئی کھڑا ہوگا تو میں گراؤں گا نا بھائی. صحیح ہے. وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا واوڈا صاحب کو کوئی عہدہ چاہیے، ہم پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں گے، کر لیں گے، کچھ مسئلہ نہیں ہے. اور بڑی نرمی سے رانا ثناءاللہ صاحب اب میرے اس لیے دوست بن گئے کہ وہ بزدل آدمی نہیں ہے، پارٹی کا لوئل ہے. اور میں جب ان کے لیے جانتا نہیں تھا اور میری گورنمنٹ نے، میں فیڈرل منسٹر تھا، گھٹیا کیس ان کے اوپر بنایا، ایک 3rd کلاس بینچ بنایا، تو میں نے کیبنٹ میں ہنگامہ کیا. تب میں انہوں کہیں سے نہیں جانتا تھا. اور جب وہ جیل سے باہر نکل کے کہیں مجھے اتفاقت ملے تو انہوں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں نے کہا سر دشمنی بھی طریقے طور اور عزت اور احترام کے ساتھ نبھائی جاتی ہے، کوئی نارمز اور ایتھکس ہوتے ہیں. ایسی گھٹیا دشمنی نہیں نبھائی جاتی کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ پہ پڑیا ڈال دیں. تو 3rd کلاس کیس تھا. میں ان کی پیاری اور ان کی ہمدردی اور ان کی اچھی سوچ میرے بارے میں جو ہے، اس سے زیادہ بھی اگر وہ کہہ دیں گے تو واحد شخص ہے جن کو میں جواب نہیں دوں گا. پیار سے مسکرا کے اللہ نظر بس. تازہ خبر آئی ہے، رانا سڑپ آئی ہے. بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب ہمیں وقت دینے کا. ہم ایک بریک لیتے ہیں.